اور میں اگر آپ کو ابھی پڑھ دیتا ہوں یہ شعر پڑھنا معاملہ تھا میں لکھ کے لایا تھا محمد والا اللہم صلی علی محمد مجھے کوئی اکبر کا سینہ دے کے ولایت بچائے گی. اب غدیر کی اہمیت سمجھیے. مولا حسین پر رونے والے خصوصاً سنے سمجھے اس چیز کو. یہ صرف شاعری کے شعر نہیں ہے حقیقت ہے. اکبر کا سینہ دے کے ولایت بچائی ہے. پوچھے کوئی حسین سے قیمت غدیر کی. اللہ اکبر. غدیر ایسے نہیں تھی. غدیر کو بچایا مولا حسین نے اکبر کا سینہ دے کے. اور سنیے آگے آپ کو فائدہ کرنا ہے. میں بہت پڑھ چکا ہوں پہلے اس روایت کو مختصر کرتا ہوں. محمد والے محمد. اس کے بعد آئے لوگ آگے بڑھنے کے دن دیکھا مولا بہت خوش ہے. لباس تقسیم ہو رہا ہے, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, پیسے دے رہے ہیں. بعض روایات میں مجھے لگا صحیح آ رہا ہے لوگ بیٹھے آپ یہ تعریف کریں گے. میں نے سیریا میں خاص سنا تھا لیکن میں نے پڑھا نہیں. فرماتے ہیں کہ ایک کی جگہ 100 گنا ملے گا. مگر کے لیے بانٹا جائے تسلیم کے لیے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دکھاوے کے لیے نہیں, تسلیم کے لیے نہیں, ذلت کے لیے نہیں, تو حکارت ہیلو 100 گنا ملے گا. کھلائیے ایک 10 گنا تو کم سے کم ایک بیمار میں پڑتا اب دیکھیے منزلت کیا ہے, بزرگی کیا ہے, مگر بننا کیسا. پہلے میں ایک بات کہہ دوں, فرشتے جو ہیں ملائکہ وہ کوئی قیام میں ہے اللہ کے لیے, کوئی حکم ہے, کوئی سجدے میں, شاید سجود میں صحیح نہیں ہوا, سجدے میں سجدے میں رکھا ہوا, رکوع میں ہے, قیام میں. روایت مولا نے یہ بیان کی جو بیان کرتا ہوں. فرشتہ صفت اگر کوئی شیعہ ہے, اگر کوئی مومن ہے, اگر کوئی ملائک ہے, کوئی ایڈلی ہے, کوئی غدیری ہے, تو روایت اس کی ہے. امام فرماتے ہیں ان یوم القدیر, بے شک قدیر کا دن, اشہر فی السماء من الارض, آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور ہے. قل اللہ, اللہ نے بنایا ہے قصرا فی الجنہ, ایک قصر, ایک محل جنت میں. لبنتوں من ذہب و لبنتوں من فضہ, جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی. میں شارٹ میں خود کو بہت بڑا لبنتوں من ذہب و لبنتوں من فضہ, جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی. کیسے تعبیر ہوا یہ بس, ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی. فیہا بیت القطبہ من یاقوت احمر و اخضر, اس میں 1,00,000 گنبد ہے جو لال اور ہرے یاقوت سے ہے. فیہا اربعۃ انہار حوالیہا اشجار, اس کے اندر 4 نہریں, درمیان کو ذکر رہے کہ پورا کرنا ہوا تو فیہا اربعۃ انہار, اس کے اندر 4 نہریں ہیں. نہر من اصل, شہد کی نہر. نہر من ماء وماء بارد, ٹھنڈے پانی کی نہر. نہر من خمر, شراب کی, شراب کی نہر. اور نہر من لبن, دودھ کی نہر. حوالیہا اشجار, اس کے چاروں طرف, اس کے نہروں کے چاروں طرف کیا ہے, اشجار ہے. من جمیع الفواکہ, تمام پھلوں کے, جو تصور کیا وہ بول دیا. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا سیب, مجھے چاہیے تھا انہوں نے سیب توڑا, اسی طرف سے میں نے توڑا. اگر
معنی میں شیعہ ہو جائے، حقیقی معنی میں غدیری ہو جائے، فاطمی ہو جائے، منزلت اتنی بڑی ہے ہماری کہ ہم جناب فاطمہ نہ کر کے بیٹھے۔ میری منزلت اتنی بڑی ہے کہ میں ممبر پہ آتا ہوں لفظ لسانی کے علاوہ عملی میدان میں بھی، اگر میں عملی میدان میں ہوتا ہوں تو لسان آپ تک نہیں ہوتا۔ ایک بات کرنے کی خطبہ میں نے چھوڑ دیا، تھوڑا سا بڑا فیہا شجاع من جمیع فواکہ علیہم الطیور ابدانها من اللؤلؤ والمرجان۔ اشجار پر، درختوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بدن لؤلؤ اور مرجان کے ہیں، وہ اجنحتہما، اور ان کے پر جو ہے وہ یاقوت کے ہیں، زمرد کے ہیں، پوری بات۔ ترابہ من مسک والعنبر، من مسک والعنبر، اور اس قصر کی جو اللہ نے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہے غدیر کے لیے، غدیر والوں کے لیے، اس کی مٹی جو ہے وہ مشک و عنبر کی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اذا جاء یوم الغدیر، جس دن غدیر کا دن آتا ہے، تو غدیر کے دن آنے کے بعد ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا بات زیادہ ہو جائے گی اور وقت بہت دن لگے گا، لہٰذا میں اردو میں آتا ہوں، تھوڑا بہت ترجمہ ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں جب غدیر کا دن آئے گا، جب غدیر کا دن آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس قصر میں جاؤ جو میں نے غدیر کے لیے بنایا، اور اس قصر میں اس میں 1,00,000 گنبد ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، 4 نہریں ہیں، جس کی مٹی مشک و عنبر کی ہے، پرندے درختوں پر اشجار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک تخت ہوتا ہے، بہت سا اونچا بلند مقام ہوتا ہے، بلند مقام میں جیسے تخت میں بیٹھے ہیں، ہمارے تخت سے بڑا اونچا مقام ہے، کہتے ہیں وہاں پہ آپ کی تعریف جناب زہرا سلام اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی منزلت دیکھیں کیا ہے، دادی بیٹھی ہوتی، اذا جاء یوم الغدیر، جو غدیر کا دن آئے گا تو جوق در جوق فرشتے اپنے سجود کو چھوڑ دیں، اپنے قیام کو چھوڑ دیں، اپنے رکوع کو چھوڑ دیں، اور اس قصر میں داخل ہوتے ہیں جس قصر کو اللہ نے غدیر کے لیے بنایا۔ منزلت غدیر کی، اگر واقعی میں غدیری، آپ غدیری، میں غدیری ہو جاؤں تو یاد رکھیے نہ مجھے بیماری آئے گی، نہ بے چینی آئے گی، نہ پریشان ہوں گا، نہ غدیر ہوگا، نہ سوال ہوگا۔ روایت رزلٹ آپ کا پہنچنے والا کیا جب غدیر کا دن آتا ہے تو فرشتے اپنی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اور صبح سے لے کے مغرب تک کے فرشتے اس قصر میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑا جملہ ضروری ہے مجھے آپ کو بتانا، بس ایک فرشتے ہوتے ہیں، نہروں میں بہت فضل ہوتے ہیں، اور اس مٹی پہ لوٹتے ہیں جو مشک و عنبر کی ہوتی، اور اس کے بعد جو آنے والے ملائک شہزادی کے پاس آنے والے اس قصر میں آتے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے پروں کو، مشک و عنبر کے پروں کو، ٹھنڈے پانی کے پروں کو ان آنے والے کے جسموں پر چھڑکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان یہاں پر صبح سے شام تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، اور شہزادی کو آنے والے مبارکباد دیتے رہتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو شہزادی ایک فرشتے کو حکم دیتے اعلان کر دو انصرفو، چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ یہ سنتے جاؤ، شہزادی فرماتی ہے میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ سبحان ایسی کیا